وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ پہلے یہ تو طے کر لیں کہ معیار کیا ہے آپ کا، یعنی دین کا معیار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے یا کوئی اور ہے۔ پہلے تو یہ طے کر لیں۔ اصل میں ان کو یہی یقین نہیں آتا کہ دین کا معیار جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے۔ یہ قرآن جو نازل ہوا یہ نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، صحابہ اکرام کے سامنے ہوا، اور اللہ کا یعنی ایک تعارف ان کو کرایا گیا، یاد دہانی کرائی گئی۔ جو بھول گئے اپنے مالک اور خالق کو، وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا اکیلا مالک ہے اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء آتے رہے، کتابیں اتاری گئیں، عملی طور پر بتا دیا۔ اور اس آخری امت کو تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ یعنی احسان فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پچھلی کتابوں کو لوگوں نے بدلی کر دیا آہستہ آہستہ، لیکن اس کو اب بدلی بھی نہیں کر سکتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب دیکھیے، جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، دعا مانگنا، یہی تو عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ کہا گیا، یہی دعا تو عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کہا گیا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ سب سے قریب جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے کرتی ہے وہ یہی دعا ہی تو ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح دعا مانگی ہے جس طرح یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ واسطے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی جائے؟ کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی صدقہ دو کسی کو، اور صدقہ جائز جو ہے وہ اللہ نے بتا بھی دیا، لیکن مشرک کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے ان کا واسطہ وسیلہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے تو میرے نام میں مالک فرماتا ہے۔ لیکن ان کو یقین نہیں آتا، کہتے ہیں ہاں نام کا صدقہ تو دیں گے، لیکن یا اللہ تیرے نام کا نہیں، کسی اور کے نام کا دیں گے۔ تو اس طرح کسی اور کی جو بندگی، کسی اور کے سامنے رکوع، کسی اور کی جو نظر و نیاز جب تک یہ مشرک نہ کرے، اس کو چین نہیں آتا ہے۔ اس لیے مشرک کی مثال، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی شرم و حیا والے تھے، یقین کیجئے، تو لیکن یہ شرک کا معاملہ اور یہ منافقت کا معاملہ، تو بتایا اس کی یہ ایک بکری ہوتی ہے کسی ریوڑ کے اندر، وہ جو گرمی کے دنوں کے اندر کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے بکرے کی تلاش میں، تو آوازیں نکال رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے مثال دی گئی مشرکین کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے دور میں اس کو زانیہ عورت سے تعبیر کیا کہ جس طرح زانیہ عورت ہے وہ ایک خاوند کے اوپر اکتفا نہیں کرتی، اسی طرح مشرک کی مثال ہے، یہ ایک مالک کے اوپر اکتفا نہیں کرتا ہے۔ تو ہر طریقے سے مشرکین کو سمجھایا گیا، ماننے کے اوپر جنت کے وعدے کیے گئے تب بھی مشرکوں نے نہیں مانا، جہنم کا خوف دلایا گیا تب بھی بے ایمانوں نے نہیں مانا، ان کو غیرت دلائی گئی تب بھی ان کے حصے میں وہ چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کو کچرا سمجھ کے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کچرا، اسفل السافلین، سب نیچوں سے نیچ ہو گئے، بدترین مخلوق ہو گئے۔ تو عزت کس کو ملی؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو عزت ملی۔ انسانوں میں جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے صحیح طریقے سے، وہ افضل ترین مخلوق ہے، سب سے پیاری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو لا الہ الا اللہ کو پوری طرح صحیح طریقے سے نہیں مانتا ہے وہ بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر ہمیشہ کی لعنتیں پڑتی رہیں گی بے ایمانوں کو۔ تو یہ اصل میں چیز ہے کہ پہلے ایک بنیاد تو مان لو، جو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، یہ دعا کا معاملہ ہے۔ چلو نبی علیہ السلام تو اس طرح نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو یہ میرا واسطہ ہے، لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام نے کبھی ایک مرتبہ اس طرح دعا مانگی ہو تو وہ دعا کہیں سے لا کے دکھا دو، تو کہیں سے نہیں لا سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جتنی یا تو قرآن آیات کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے انہوں نے، یا کچھ واقعات کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، کوئی صحیح واضح ایک حدیث نہیں لا سکتے ہیں کہ جس میں کسی صحابی نے اس طرح دعا مانگی ہو یا نبی علیہ السلام نے خود سکھائی ہو اس طرح واسطے وسیلے والی۔ حالانکہ جتنی بھی دعائیں آتی ہیں، ربنا، اللہم ربنا، اس طرح کے الفاظ سے آغاز ہوتا ہے اس دعا کا، خالص اللہ کو پکارنا، براہ راست اللہ کو پکارنا، یہ مسئلہ ہے۔